ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब की कफालत में हैं। कौम जमा होकर आती है और कहती है, ए अबू तालिब, सीधी साफ बात यह है कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की मुखालफत करता है, हमें बेवकूफ़ कहता है, हमें गुमराह कहता है और हमारे बाप दादा के दीन की मुखालफत करता है। ए अबू तालिब, आखिर तुम्हारा दीन भी तो वही है जो हमारा दीन है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो और हमारे और अपने भतीजे के दरमियान से जो आज तक तुम रुकावट बन के खड़े रहे हो, इस रुकावट को खत्म करो और निकल जाओ। फिर हम जाने और तुम्हारा भतीजा जाने, हम खुद ही उससे दो दो हाथ कर लेंगे। अबू तालिब आए, हमारे प्यारे पैगंबर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास और आकर कहा बड़ी ढीली सी आवाज में, ताकि दिल पसीज जाए, दिल नरम हो जाए, भतीजे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आखिर कब तक कौम की मुखालफत बर्दाश्त करता रहूंगा। तुम ऐसा करो कि कौम की बात मान लो, कोई दरमियानी राह निकाल लो, कोई कंप्रोमाइज कर लो, अपने आबा अजदाद के दीन को बुरा भला कहना छोड़ दो और जो 360 बुत रखे हुए हैं, कौम ने अपने खुदा बनाए हुए हैं, अपना निज़ाम और कानून बनाया हुआ है, उस निज़ाम और कानून को गलत कहना और उसकी मुखालफत करना और उसे बातिल करार देना छोड़ दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप आप पर कुर्बान और हम खुद भी आप पर कुर्बान हो जाएं। फरमाते हैं
اے چچا آج قوم دنیا کے خزانے دینے کی بات کر رہی ہے، دنیا کی دولتیں حکومتیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دینے کی بات کر رہی ہے۔ واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، دنیا کی دولتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ میں اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کے نظام کی بات کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ کے قانون اور شریعت کی بات کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤں، دستبردار ہو جاؤں، تو اللہ کی قسم میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، یہاں تک کہ اسی راہ حق میں چلتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات کر لوں، یا پھر اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین اسلام باقی تمام باطل نظاموں پر، باقی تمام باطل ادیان و مذاہب کے اوپر غالب آ جائے۔ ابو طالب رو پڑے جب انہوں نے دیکھا کہ بھتیجا رو رہا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ رو پڑے۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے اپنے آنسوؤں کو روک لو، غم زدہ نہ ہو، اگرچہ کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگرچہ کہ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اگرچہ کہ میری قوتیں جواب دیتی جا رہی ہیں، لیکن جاؤ بھتیجے کھل کر تم اپنے دین کی، اللہ کے نظام کی، اللہ کے قانون کی بات کرو، جب تک میں زندہ ہوں میرے جیتے جی کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ سال آیا جب آپ کی پشت پناہی کرنے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا میں نہ رہے بلکہ داغ مفارقت دے گئے۔ اور پھر اسی سال آپ کی پیاری بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ ایک ہی سال میں چچا بھی فوت ہو گئے اور اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ٹوٹا، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جو کہا کرتی تھی جب آپ گھر سے باہر جاتے، قوم کو دعوت دیتے، ایک اللہ کی توحید کی بات کرتے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کرتے تو قوم مخالفت کرتے ہوئے پتھر مارتی، اور ایک مرتبہ زخمی ہو کر گھر لوٹے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور اپنے دوپٹے کی ٹاکیاں بنا کر آپ کی مرہم پٹی کرنے لگی اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث۔ اے پیارے غم نہ کیجئے، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آنے والے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے اور حق راستے پر چلتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرنے والے اور امانت و صداقت کے پیکر ہیں، راست باز ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس عظیم خاتون کے بارے میں جن کے لیے جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا سلام لے کر آئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین سیدہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، اور کہا کہ انہیں اللہ رب العالمین کا سلام کہہ دیجئے، پیش کر دیجئے، اور ساتھ ہی میں جبریل کا بھی سلام پیش کر دیجئے۔ ایسی عظیم خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صدقتنی اذ کذبونی، خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب قوم میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی۔ وآنستنی بمالها اذ حرم لی الناس، قوم نے میرا بائیکاٹ کیا ہوا تھا جبکہ سیدہ خدیجہ نے سارے خزانے لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ ورزقنی اللہ ولدها اذ حرمنی اولاد النساء، سیدہ خدیجہ وہ عظیم خاتون ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی جبکہ باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ كَانَتْ بَعْدَ خَيْبَةِ الْأَمَلِ فِي ثَقِيفٍ، مکہ مکرمہ کے اندر حالات تنگ کر دیے گئے،
حالات تنگ کر دیے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مسٹنڈے اوباش قسم کے لوگ بکری کی گندی اوجڑی لا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی آتا ہے بدبخت پڑوسیوں میں سے آ کر کھانے میں بکری کی گندی اوجڑی پھینک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اسے اٹھاتے ہیں اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ بہترین پڑوس تو نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ تو حد ہو گئی، امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف کہتا ہے میں نے عود نامی گھوڑا پالا ہوا ہے، روزانہ 3 صاع تقریباً 8 کلو چارہ اسے کھلاتا ہوں، میں اپنے اس تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا بدبخت انتظار کر اس وقت کا جب میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ حالات تھے۔ اور آپ کی 2 پیاری بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین صلوات اللہ علیہم، ان دونوں کو طلاق ہو جاتی۔ ابو لہب اپنے بیٹوں کے پاس آیا، کہنے لگا آج کے بعد اگر تم میرے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہو کہ تم میری شکل دیکھو تو فوراً محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ طلاق ہو جاتی۔ آج کے دور میں اگر کسی کی ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے اسے لگ پتا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نظام کی بات کرنے والے، اللہ کے قانون کی بات کرنے والے، اللہ کی شریعت کی بات کرنے والے، اللہ کی توحید کی بات کرنے والے، لا الہ الا اللہ کی بات کرنے والے، محمد الرسول اللہ کی بات کرنے والے، اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کی ایک نہیں بلکہ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ سوچئے کتنا بڑا صدمہ ہوگا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، ان کے نظاموں کا حصہ نہیں بنے، ان کے قوانین کو صحیح نہیں کہا، بلکہ علی الاعلان اعلان کیا ہے۔ قرآن مجید کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پڑھ لیجئے، یاد ہے نا آپ کو یہ سورت، پڑھیے، یاد کیجئے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ملعون انتظار کرتا ہے، سب سردار بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، سخریہ کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں آج فلاں نے اونٹ نہر کیا ہے، کون ہے جو اس کے اونٹ کی گندی اوجڑی اٹھا کر لائے گا؟ 3-4 من کی تو ہوگی نا وہ گندی اونٹ کی اوجڑی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط ملعون اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دیتا ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجود ہیں۔ کسی نے جا کر ایک روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق کو خبر دی، ایک روایت میں سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کو خبر دی۔ وہ بھاگی دوڑی آئیں اور انہوں نے اپنے بابا جان کی پشت سے اونٹ کی گندی اوجڑی کو ہٹایا اور روتی جا رہی تھی کہ دیکھو انہوں نے میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ساری تکلیفیں اور بھی بہت کچھ کیا قوم نے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر سرزمین مکہ سے نکلے اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے کہ چلو مکہ کے لوگ تو ایمان نہیں لا رہے، میری دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے، میں طائف جاتا ہوں، طائف والوں کو دعوت دیتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ لیکن جب طائف پہنچے تو وہاں پر بھی عبد یالیل نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، مسٹنڈوں کے ساتھ، اوباش لڑکوں کے ساتھ آپ کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا بلکہ اللہ کے بندوں 3 میل جو کہ تقریباً 4.5 کلومیٹر مسافت بنتی ہے، مسلسل پتھر مارے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطر خون تاب ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے۔ آپ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں پناہ لینے کے لیے، تب جا کر انہوں نے پتھر مارنے کا سلسلہ روکا۔ اور دعائے مستضعفین مشہور ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین،
أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بار الہا، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہ ہو۔ فبعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه، وہاں سے جب واپس آئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غم زدہ ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، رنجیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو جنت کی سواری دے کر جسے براق کہا جاتا ہے بھیجا، جاؤ ہمارے حبیب کو اوپر آسمانوں میں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ زمین پر کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا جنت کی سواری پر، براق کے اوپر آپ سوار ہوئے۔ کب؟ جب آپ خانہ کعبہ میں حطیم میں لیٹے ہوئے تھے، بین النوم والیقظہ، بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان، نہ سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے۔ نیند کے جو مقدمات ہوتے ہیں، بمع روح و جسد، بمع روح و جسد، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، سائنس نہیں مانتی، نہ مانے، ہمارے لیے معیار سائنس نہیں ہے، ہمارے لیے معیار قرآن مجید ہے، ہمارے لیے معیار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انکار کرنے والوں نے تو اس وقت بھی انکار کیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے 40 دن جانے میں 40 دن آنے میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں چلے بھی گئے آ بھی گئے، اور ایک ہی رات کے کچھ حصے میں چلے بھی گئے آ بھی گئے، اور صرف بیت اللہ سے بیت المقدس ہی نہیں گئے بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ گیا، پہلے سے دوسرے آسمان پہ گیا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں سے سدرۃ المنتہا، جبکہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ لیکن ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے جب کہا تھا، ابو بکر، اے ابو بکر، جن کی دوستی پر تمہیں ناز ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان افروز جملہ کہا تھا، ان کان قال فقد صدق، اگر یہ بات میرے خلیل اور میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو آپ نے یقیناً حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ میں نے تو اس سے بڑی بات کو مان لیا کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ انہوں نے مانا، مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں کہ تب سے ان کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلایا، غور کیجئے، طائف جب آپ گئے تو چلتے ہوئے گئے، لیکن جب بیت اللہ شریف سے بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسراء کروایا، زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں، تو آپ پیدل چل کر نہیں گئے بلکہ جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے براق جانور بھیجا جس پر آپ سوار ہوئے۔ جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے رکاب تھامی اور اس جانور کا قدم وہاں پر اٹھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، تا حد نگاہ اس کا قدم اٹھتا تھا۔ جب آپ طائف گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ ہیں، لیکن جب اسراء و معراج پہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ہے،
طائف پہنچے تو بنو عبد یالیل نے آپ کے ساتھ سخریہ کیا، مذاق اڑایا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنون کہا، مختلف برے برے القابات اور بری بری غلیظ گالیاں نکالی، پتھر مارے. لیکن واقعہ اسراء و معراج کے موقع پر تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیمات آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پرجوش استقبال کرتے ہیں. طائف میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جو آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا، آپ کو پناہ دیتا، آپ کی رسالت پر ایمان لاتا. لیکن واقعہ اسراء و معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، جانور کو بیت المقدس دروازے کی کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا، اندر تشریف لے گئے. تمام انبیاء کرام موجود ہیں، تمام انبیاء کرام موجود ہیں، معجزاتی طور پر، عقل میں آئے یا نہ آئے، اور زیادہ عقل پہ زور دے کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرنی. بس جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. انسان تو آج تک اپنے جسم کے اندر موجود روح کی کیفیت کو نہیں پہچان سکا کہ یہ روح کیا ہے. جب تک ہے تب تک انسان زندہ ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آ جا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. لیکن جب روح نکل جاتی ہے پورا جسم زمین پر دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا روح کے معاملے میں بھی؟ یہی کہا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہر بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کیا کرو، ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کیا کرو. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز کا وقت ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز کی امامت کروائی. کتنی عزت ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو. اہل ایمان تم وہ لوگ ہو جب دین پہ چلتے ہوئے، شریعت پہ چلتے ہوئے، توحید و رسالت پہ چلتے ہوئے اگر تمہارے لیے زمین تنگ کر دی جائے تو پریشان نہ ہونا. تم وہ قوم ہو جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے، آسمانوں کی وسعتیں انتظار کر رہی ہیں. دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے اپنی حکومتوں کا لوہے منوانے کے لیے، لیکن فنا ہو گئے. آج ان کا نام و نشان ہے. قرآن پوچھتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. بڑے بڑے قومیں آئیں، بڑے بڑے حکمران آئے، سردار آئے، بادشاہ آئے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کیا آج تم ان کی کوئی آواز، کوئی ان کا نام و نشان محسوس کرتے ہو؟ نہیں. کہاں گئے؟ فنا ہو گئے، فنا ہو گئے. تھوڑا سا وقت ہے، چند سالوں کی گیم ہے، چند سالوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے، چند سالوں کی، چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی، چند دنوں کی، چند گھڑیوں کی. کوئی پتہ نہیں کب کس کی موت کا نقارہ بج جائے اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائے. طائف میں زمین تنگ کر دی گئی، آپ نے کوئی جائے پناہ وہاں پر نہ پائی. لیکن اسراء و معراج کے موقع پر آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے، آپ کے لیے کھول دیے گئے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا پر گئے. کہاں تک گئے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے عرش پر نہیں گئے، عرش پر نہیں گئے. اور اللہ رب العالمین کو روبرو سر کی آنکھوں سے جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں نہیں دیکھا، جیسا کہ قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں. البتہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سب سے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 طبق خاک ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لیکن آپ ہیں اللہ کے بندے، ہیں اللہ کے رسول، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کہا 15ویں پارے کی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ بعبده کہا ہے، اپنے بندے کو لے گیا، بنور ہی نہیں کہا کہ اپنے نور کو لے گیا۔ یہ غلط عقیدے ہیں، لہذا ان سے توبہ کیجیے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ذات کے بارے میں ایسے غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا ہمیں اتنی محبت ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور حضرت سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا ایسا نہ کرنا میرے ساتھ، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا ہے۔ اسراء و معراج کا ذکر فقط ایک آیت میں کیا، درمیان میں یہودیوں کا ذکر کیا، یہودی۔ اس کے بعد صفحے کے آخر میں قرآن مجید کی شان بیان کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، پیغمبر اسلام سے پہلے بنو اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی، عزت دی گئی تھی باقی تمام اقوام و ملل پہ، اب بنو اسرائیل سے عزت و وقار کا تاج واپس لیا جا رہا ہے، ان کی نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے اب یہ تاج پہنایا جا رہا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ وعدے بھی امت محمد کے ساتھ اس وقت تک ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ جب تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، میرا دین، میرا نظام، میرا قانون، میری شریعت، میرا قرآن، میرے نبی کا سچا فرمان آئے، تم اس پر جتنا عمل کرتے چلے جاؤ گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نہ صرف آسمان سے بلکہ زمینوں سے بھی رحمت و برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اور جب تک تم خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرو گے تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری حالت تبدیل نہیں کرے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے والے دور سے بدتر ہوگا۔ حالانکہ پہلے والا بھی دور کوئی کم برا نہیں تھا، پہلے والا دور بھی برا تھا، لیکن آنے والا دور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوتے چلے جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں کا دور اچھا تھا، فلاں دور اچھا تھا، حالانکہ وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا۔ یہ اچھائی، امن، سکون، راحت، ہدایت، رحمت، برکت صرف اور صرف اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں ہے۔ اللہ اکبر، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جو لے گیا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 6 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال، دوسرا قول ہے نبوت کے 5ویں سال، تیسرا قول ہے نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو۔ لیکن یہ تینوں اقوال اس لیے درست نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 2 مہینے
پہلے 2 ماہ قبل رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی ہو، اس لیے تینوں قول درست نہیں ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال رمضان کے مہینے میں۔ پانچواں قول ہے ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں۔ چھٹا قول ہے ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں۔ تو بہرحال معین طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سال کے کس مہینے کی کس دن ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں لوگ جشن وغیرہ منائیں گے۔ کہ اسراء و معراج کا جو اصل مقصد ہے اس کو پہچاننا چاہیے، کیا ہے کہ کن حالات میں اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح عزتیں عطا فرمائی اس راستے کی پہچان کر کے اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آپ غور کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مسجد حرام میں ہیں تو مسجد اقصی میں نہیں ہیں، جب مسجد اقصی میں ہیں تو مسجد حرام میں نہیں ہیں، جب پہلے آسمان پہ ہیں تو زمینوں پر نہیں ہیں، دوسرے آسمان پر ہیں تو پہلے آسمان پر نہیں ہیں، تیسرے آسمان پر ہیں تو دوسرے آسمان پر نہیں ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں تو تیسرے آسمان پر نہیں ہیں، سدرۃ المنتہا پہ ہیں تو 7ویں آسمان پہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ پیغمبر ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ جب اللہ رب العالمین جو کہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ خالق و مالک ہوتے ہوئے، رب العالمین ہوتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق اپنے عرش پر مستوی ہے، تو مخلوق ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی ہو، مدینہ میں بھی ہو، پاکستان میں بھی ہو، انڈیا میں بھی ہو، کویت میں بھی ہو، سعودیہ میں بھی ہو، اور بھی دنیا کے مختلف مقامات پر ہو۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر بھی اس کی قبر میں بھی ہوں، اس کی قبر میں بھی پیش کیے جائیں، اس کی قبر میں بھی آئیں، اس کی قبر میں بھی آئیں۔ یہ عقیدے لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے ساتھیوں میرا مشن پورا ہو گیا، میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کے، تمہیں چھوڑ کے اللہ کا قرآن دے کر جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا سچا فرمان دے کر جا رہا ہوں۔ اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر پر میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ البتہ ہمارے ساتھ ہیں وہ دین، وہ شریعت، اللہ کا قرآن جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے کر بھیجا، تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نبی میں ہمت نہیں، جرت جسارت نہیں کہ وہ آگے آ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے، امامت کروائے۔ تو پھر کسی امتی میں اس بات کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ عقیدہ بھی خود ساختہ ہے کہ موجود ہیں، حاضر ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آتے ہیں آپ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدے کہاں پر ہیں؟ قرآن مجید میں مذکور، احادیث مبارکہ میں مذکور۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے بعد سابقہ تمام انبیاء کی نبوتیں، شریعتیں کینسل ہو چکی ہیں۔ ہم تمام انبیاء کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تمام انبیاء ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن واجب الاطاعت قیامت کے در و دیوار تک اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو کسی امام کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ ہم ادب کرتے ہیں سب اماموں کا، سب بزرگوں کا، فقہاء کا، مجتہدین کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز محمدی پڑھیں گے بس، اور کوئی نماز نہیں ہم پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی پڑھ بھی لے گا کسی اور طریقے کے مطابق نماز تو وہ اپنا نقصان کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔
اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کرنی. اللہ رب العالمین نے وہ نمازیں قبول کرنی ہیں، وہ عبادتیں قبول کرنی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. 2 برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ ہے، دوسرے میں شراب ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شراب والا برتن چھوڑ دیا، دودھ والا برتن اختیار کیا، تو فرمایا گیا کہ آپ نے ہدایت کو اختیار کیا. پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اپنے پروردگار کو دیکھا شب معراج؟ نہیں دیکھا. قرآن مجید کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھا جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. یہ نظام ہے، یہ قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے بنا دیا. البتہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نیند کی حالت میں خواب میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے، صحیح روایت ہے. لیکن جیتے جاگتے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا، جیسا کہ دلائل موجود ہیں. اور جو روایت آتی ہے صحیح مسلم کی رأیت نورا، میں نے نور دیکھا. اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس کے بعد والی حدیث کرتی ہے کہ نورا ان اراہ، اللہ رب العالمین نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اب یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ میں نے نور دیکھا، دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اب یہ جو روایت ہے جس میں ہے کہ میں نے نور دیکھا، تو یہاں پر مراد وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اور ذات بابرکات کے نور کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وہ جو نورانی پردے ہیں ان کی ایک جھلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. یہ مطلب ہے ان دونوں حدیثوں کا. معراج کے تحفے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز، دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، جہاد کو لے لیجئے، صدقات اور خیرات کو لے لیجئے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کو لے لیجئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لے لیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر محارب کفار و مشرکین کے ساتھ شاید تالیف قلبی کے طور پر معاملات کرنا کہ یہ اسلام قبول کر لیں. یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نازل کیے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے بندو، نماز دین اسلام کا وہ عظیم فریضہ ہے کہ اس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو اوپر آسمانوں پر بلا کر فرمائی. ابتدائے امر میں 50 نمازیں تھی، بارہا تخفیف کا مطالبہ کرنے پر 50 کو 5 کر دیا گیا، اور آخری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبدل القول لدی، میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دے دی ہیں. وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِينَ، جو یہ 5 نمازیں پڑھ لے گا میں اللہ تبارک و تعالی اسے 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا. 5 پڑھنے پر 50 کا اجر و ثواب. معنی جس نے 5 نہیں پڑھی تو اس نے 50 نمازیں چھوڑ دی. 5 نمازوں میں 34 سجدے ہوتے ہیں. فجر کی 2 فرض رکعتیں، ظہر کی 4 فرض رکعتیں، عصر کی 4 فرض رکعتیں، مغرب کی فرض رکعتیں 3، عشاء کی فرض رکعتیں 4، کل ملا کے سجدے 34. شیطان جنت میں رہ رہا تھا، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے محروم نہ کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے لیے سجدہ کرو، تمام فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے. یہ نہ جھکا
کتنے سجدے تھے جن کا انکار کیا؟ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے قانون بنائے، جو چاہے نظام بنائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، ابلیس نے جب ایک حکم نہ مانا، اس کو نکال دیا جنت سے، لعنت درگار کر دیا، لعنت اپنی اس پر لکھ دی، اس نے ایک سجدہ نہ کیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ کے بندو سوچو، جنت میں جانا چاہتے ہو، دن اور رات میں 34 سجدے اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیے ہیں۔ ابھی ہم فرض کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان مومن اللہ سے محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو یہ فرض سجدے کرنے کے بعد بھی فکر مند رہتا ہے کہ میں نے ان سجدوں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے پھر وہ سنتیں بھی پڑھتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ وہ یہ سنتوں کی تعداد بھی پوری کرتا ہے کہ میری فرض نماز میں رہ جانے والی کوتاہی کا ازالہ روز قیامت ان سنتوں کے ساتھ، ان نوافل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرما دے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی فرض کی ادائیگی میں، وہ نوافل سنتوں کے ساتھ پوری کر دی جائے، وہ تو سنتوں کی نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی خود ہی گزار سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمازی بنیے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے۔ معراج کا ایک اور تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہمیں؟ قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ دھاگا باندھا ہوا ہے، اللہ کے بندے یہ اتار دے، جی اس پہ دم کیا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے 40 مرتبہ۔ اچھا مسئلہ آپ کو ہے یا دھاگے کو ہے؟ دھاگے پہ دم کیا ہے نا، مسئلہ آپ کو ہے، دم دھاگے پہ کیا ہے۔ اپنے آپ پر دم کرو، اپنے آپ پر دم کرو، نماز پڑھو، دعائیں یاد کرو، قرآن مجید پڑھو، اپنے آپ کو خود قرآن پڑھ کے دم کرو۔ دھاگے کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کو ہے، آپ دم کر رہے ہو دھاگے پہ اور پھر اس کو باندھ رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھاتے، ایک جانب پیارے حسن کو بٹھاتے، دوسری جانب پیارے حسین کو بٹھاتے، اور انہیں ان کلمات کے ساتھ دم کرتے، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے تام مکمل کلمات کے ساتھ، ہر شیطان کے شر سے، ہر مودی جانور کے شر سے، اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ کے شر سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ کلمات پڑھ کر انہیں جسم کے اوپر دم کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ہاتھ پہ باندھنے کے لیے دھاگا نہیں دیا، بازو پہ باندھنے کے لیے دھاگا نہیں دیا، گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ نہیں دیا۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخص آیا، اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میں نے فلاں بیماری سے بچاؤ کے لیے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انبذھا عنک، فوراً اسے اتار دے، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، کیونکہ عقیدہ یہ بن جائے گا کہ جب تک میں یہ پہنے رکھوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ شیاطین جنات کی جو ہمارے دشمن ہیں آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب تک یہ پہنے رکھے اس کو کچھ نہیں کہنا، جب یہ اتار دے، رنگ اتار دے، چھلا اتار دے، دھاگا اتار دے، گلے میں لٹکایا ہوا تعویذ اتار دے، تو پھر اس کو تکلیفیں دینی ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، اس کی رگ دبا دینی ہے۔ یہ وہ شیاطین جنات کرتے ہیں۔ اب ایمان اتنا مضبوط ہو، دبئی کا ایک شیخ، میں سن رہا تھا پروگرام لائیو، ایک خاتون آئی، کہا کہ جن ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھو۔ خاتون نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، ابھی اتنا کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہ کہتی ہے شیخ مجھے اپنے گلے پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے، وہ جن آ گیا۔
اس نے پھر بول کر بھی کہا، بڑی عجیب سی آواز تھی، کہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا اور تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ وہ جن کہہ رہا ہے۔ شیخ نے کہا ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تم آیت الکرسی پڑھو، اس کی باتوں میں نہ ہو۔ اس نے آخر تک زور لگایا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس عورت نے پوری مکمل آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد وہ عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئی، معنی وہ شیطان وہاں سے دفع دور ہو گیا۔ ایک نوجوان کے پیچھے 2 سال تک جنات کو لگایا گیا، جنات نے آ کر جس نے لگایا تھا ہاتھ کھڑے کر دی، اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وہ نوجوان 5 وقت کا نمازی ہے، توحید والا ہے، شرک و بدعت سے دور ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، سونے کے لیے جاتا ہے، لیٹتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ اس نے تو آیت الکرسی کو، اللہ کے ذکر کو اپنا تعویذ بنایا ہوا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیے، یاد کیجئے زبانی، رات کو سونے سے پہلے خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ شب معراج کا ایک اہم عطیہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے وحی کی غفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات، اللہ کے وہ نیک بندے جو توحید والے ہیں، شرک سے اجتناب کرنے والے، شرک کی معرفت رکھنے والے اور شرک سے بچنے والے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے کبیرہ گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں میں نے معاف کر دیے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر انسان موت سے پہلے توبہ نہ کرے اور اس کی موت شرک پر واقع ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ نہیں، اسلام ایک مکمل نظام ہے، مکمل قانون ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، زندگی کے ہر معاملے کا ایک مفصل حکم و بیان دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ نماز بھی یہیں سے لیں گے، عقیدہ بھی یہیں سے لیں گے، روزہ بھی یہیں سے لیں گے، زکوٰۃ، حج بھی یہیں سے لیں گے، سیاست، حکومت بھی یہیں سے لیں گے، معیشت، معاشرت بھی یہیں سے لیں گے، غمی، خوشی، ہر چیز موجود ہے ہمارے دین اسلام میں۔ ہمیں باہر سے دوسروں سے کچھ لینے کی یا ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مغرب میں دیکھتے نہیں، جب سورج بھی جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے لیے جو شخص اذان سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی میں آنے والے کو گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، تیسری گھڑی میں آنے والے کو مینڈے کا، اور چوتھی گھڑی میں آنے والے کو مرغی کا، اور پانچویں گھڑی میں آنے والے کو ایک انڈے کی قربانی یعنی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں
اللہ کے ذکر کو، قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، لہذا ان فضائل کو سمیٹنے کے لیے وقت کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور جو لوگ جان بوجھ کر لیٹ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر تاخیر سے آتے ہیں، اپنا یہ معمول بنا چکے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَاتِ، جن لوگوں نے اپنا یہ وطیرہ اور معمول بنا لیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ و جماعات سے پیچھے رہتے ہیں، وہ باز آ جائیں اپنے اس فعل سے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دل پر نفاق کی مہر لگا دے گا، اور ان کا شمار اللہ رب العالمین کے ہاں منافقوں میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مؤمنوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار اہل ایمان کی صفوں میں کرے۔ منافقانہ صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرما دے، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ ہمیں نصیب فرما دے، تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں بغیر حساب اور عذاب داخل ہو جائیں، اور جہنمیوں دوزخیوں والے برے فاسد عقائد سے، بری صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہمارا جسم جہنم کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا دے۔ قیامت کے دن کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اور محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و ملائم دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلا دے، جسے پینے کے بعد دوبارہ 50,000 سالہ طویل دن میں پیاس نہیں ستائے گی۔ اور جب اعمال نامے ہواؤں میں اڑا دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمائے، اور جب اعمال کے وزن کرنے کی باری آئے، انسانوں کے وزن کرنے کی باری آئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری کرے۔ پلے صراط کو عبور کرنے کا مشکل مرحلہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں پلے صراط پلک جھپکنے کے برابر وقت میں عبور کروا کے جہنم سے بچا کر بغیر حساب اور عذاب جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، اور جب تک زندہ ہیں اس کے لیے محنت کرنے کی اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.